معزز سامعین گرامی قدر، خیبر کے حوالے سے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی آمد کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ مفصل گفتگو جنگ موتا کے اندر ہوگی۔ ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا یہ علم نہیں خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر آپ کے آنے کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جود و کرم میں سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو جعفر طیار ہے۔ ان کو جعفر طیار اس لیے کہا گیا کہ ان کے دونوں بازوؤں کو جب جنگ موتا میں کاٹ دیا گیا تو اللہ رب العزت نے جنت میں ان دو بازوؤں کے بدلے میں ان کو دو پر عنایت فرمائے، اور یہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اور اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو محبت تھی، انشاءاللہ اس حوالے سے جنگ موتا میں کچھ گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خیبر کے اندر جو معروف جزوی واقعات، جو مین واقعات ہم رکھ چکے ہیں، بعض جزوی اور معروف واقعات جو پیش آئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی، اس حوالے سے مورخین کا اختلاف ہے کہ مسلمانوں کے اموات کتنی تھی۔ 16، 19 اور 23 تک کے فگرز ملتے ہیں، اور اسی طرح یہودیوں کے 93 افراد اس میں کام آئے، اور ان میں ایک صحابی بشر بھی شامل ہے، اور ان کو بشر بن برا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ خیبر میں جنگ کے دوران شہید نہ ہوئے، بلکہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، اور یہ جتنی روایات زہر کی ہیں وہ یہی واقعہ ہے۔ مختلف روایات مختلف کتابوں میں حدیث کی جو موجود ہیں وہ یہی واقعہ ہے کہ زینب بنت حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفتیش کی، تحقیق کی کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند گوشت میں کیا چیز ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ وہ بکرے کی دستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے اور مرغوب غذا ہے۔ تو اس نے اس دستی کو اچھی طرح زہر میں بھگویا، اور زہر میں بھگو کے اس کو خوب اچھی طرح تیار کر کے اس کا بہترین ایک پیش کرنے کا انداز جس طرح ہوتا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پہ سجانے کا انداز، اس کو اس انداز میں تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا، یہاں پہ رکھا اور کہا یہ ہڈی مجھے بیان کر رہی ہے کہ میرے اندر زہر ہے اور میں نہ کھاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ بشر وہ لقمہ نگل چکے تھے، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایات میں حقیقت میں ان کو شہید ہی کہا جائے گا، خیبر کے شہداء میں وہ شامل ہیں، ان کا شمار تمام مورخین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث سے پوچھا یہ آپ نے کیا کام کیا؟ کہا میں صرف آزمانا چاہتی تھی کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے اللہ آپ کو خبر دے دے گا، اور اگر آپ سچے نبی نہ ہوئے تو پھر میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بدلہ لے لوں گی اور ایک بادشاہ کی فتوحات کی خواہش کو ختم کر کے رکھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا غور سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس لیے زہر ملایا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی ذات کے بارے میں کہ جس عورت نے زہر دیا، اگر اس نے عذر پیش کیا کہ میں نے اس لیے ملایا تھا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، آپ کو خبر ہو جائے گی اگر آپ سچے نبی ہیں، اور اگر آپ سچے نہ ہوں گے تو ایک بادشاہ جو خواہش کر رہا ہے مختلف فتوحات کی، اس کی خواہشات کا تسلسل ختم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذر کو قبول کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ بشر وہ لقمہ نگل چکے تھے، اور کچھ دیر بعد وہ جب شہید ہو گئے تو اب کوئی گنجائش باقی نہ تھی کہ اس عورت کو قصاصاً قتل کیا جاتا۔ گویا رسول اللہ، یہ جو تطبیق آپ کو مختلف احادیث میں ملیں گی، آج کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو آتا ہے کہ رسول اللہ نے معاف کر دیا،
اور پھر دوسری روایات میں آتا ہے اس عورت کو قتل کر دیا گیا. تو حقیقت میں یہ رسول اللہ کے قصاص پہ قتل نہیں کیا گیا, یہ بشر بن برا کے قصاص میں قتل کیا, اور رسول اللہ نے اپنا زہر دینا اس کو معاف کر دیا تھا. اگر بشر شہید نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قصاصاً کبھی بھی قتل نہ کرتے.